باصلاحیت طالب علم کو لینا اور کمزور کو نہ لینا، یہ کون سا کمال ہے؟ کمزور کو لو، باکمال بناؤ، یہ ہے آپ کی کمال۔ گنگے کو لو، اس کو زبان دو، یہ ہے مزے کی بات۔ ہمارے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم صرف 5 لڑکے رکھتے ہیں، 100 میں سے 5 رکھے، 95 کہاں جائیں گے؟ اور بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں میں بہت کمزور ہوتے ہیں اور کام کرنے میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ایسے لڑکوں کی ہوتی ہے جو کتابوں میں بہت مضبوط ہوتے ہیں اور کام کے اعتبار سے پرلے درجے کے نکمے ہوتے ہیں، پرلے درجے کے۔ کتابوں میں بہت اچھے ہوں گے، کام نہیں کرتے، اور ہمیں تو اس سے غرض نہیں کہ آپ کی کتاب اچھی ہے کمزور ہے، ہمیں تو اس سے غرض ہے بھی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہم نے تو مبلغ، داعی اور وائز ایسے بندے تیار کرنے ہیں، تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کون کتنا قابل ہے، ہم دیکھتے ہیں کون محنتی کتنا ہے، نیک کتنا ہے، نیت کا کتنا اچھا ہے۔ بعض لوگ بہت قابل ہوتے ہیں، نیت کے گندے ہوتے ہیں، بعض بہت نالائق ہوتے ہیں، نیت کے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، کوٹدو ضلع مظفر گڑھ، وہاں قریب ان کی قبر ہے، میں ان کی قبر پر بھی گیا ہوں۔ بہت تھوڑی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے، 300 کتب کے مصنف ہیں، اکثر کتب ان کی غیر مطبوعہ ہیں، خیالی ان کی ہے، خیالی بھی ان کی ہے، اور عجیب معقول اور منقول کے ماہر عالم تھے، باصلاحیت نہیں تھے، سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ استاذ ان کے بہت بیمار ہو گئے، تو استاد جی نے فرمایا طلباء سے میں اسباق نہیں پڑھا سکتا، آپ چلے جاؤ اور کہیں اور جا کے پڑھو۔ طلباء چلے گئے اور مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نہیں گئے۔ استاد نے کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا استاد جی پہلے ہمیں ضرورت تھی، اب آپ کو ضرورت ہے، پہلے ہمیں ضرورت تھی، اب آپ کو ضرورت ہے۔ پھر استاذ کی خدمت اور وفا کے صلے میں حضرت کو خدا نے وہ کمال دیے کہ جس پر منطق اور فلسفے کے ضابطے ٹوٹ گئے ہیں۔ کہتے ہیں ان النفس لا تتوجہ الی جہتین فی آن واحد، بیک وقت انسان 2 طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ حضرت بیک وقت 2 طرف متوجہ ہوتے، ادھر تفسیر ادھر حدیث، ایک آنکھ سے تفسیر کا مطالعہ، ایک آنکھ سے حدیث کا مطالعہ۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اور 2 ہاتھوں سے ایک وقت میں الگ الگ فن پہ لکھتے تھے، 2 ہاتھوں سے الگ الگ پہ، اور یہ فرماتے تھے خدا نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے 4 فنون پر بیک وقت لکھ سکتا ہوں، لیکن پاؤں سے لکھنا خلاف ہے، اس لیے میں لکھتا نہیں۔ اور 33 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور 300 کتب کے مصنف۔ یہ میں کراچی والوں کو کیسے سمجھاؤں؟ تم نے تو یہ منظر دیکھا ہی نہیں، استاذ کی جوتی اٹھانا کیا ہوتا ہے، مالش کرنا کیا ہوتا ہے، خدمت کرنا کیا ہوتا ہے، استاد ساتھ مار کھانا کیا ہوتا ہے، یہ تو تمہارے مزاج میں نہیں، یہ باتیں تمہیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ یہ باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں جامعہ بنوریہ ہوتا تھا، آپ یقین فرمائیں مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم میرے ارشاد الصرف کے استاد ہیں، ناظم تعلیمات۔ مولانا فاروق صاحب کراچی کے تھے، ان کے بھائی مولانا عثمان مدینہ منورہ ہوتے ہیں۔ مولانا فاروق صاحب سے میں نے طریقۃ العصریہ پڑھی ہے اولیاء والے ساتھ۔ مولانا فاروق صاحب مجھے بلا کر فرماتے تھے کہ اساتذہ نے طے کیا ہے کہ تو خدمت نہ کیا کر، تو صرف پڑھا کر۔ میں پڑھنے کے ساتھ اتنی خدمت کرتا تھا کہ تو خدمت نہ کیا کر۔ حضرت مولانا سلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے نحو میر پڑھی ہے اور شرح میں تعامل پڑھی ہے۔ ہم استاد جی کو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا، میرے چہرے پر ابھی داڑھی نہیں تھی، اتنا میں چھوٹا تھا۔ استاد جی یہ بنوری ہے نا، استاد جی سائیکل پر آتے تھے اس وقت، تو مسجد کے باہر کھڑی کرتے، وہاں سے پھر میں ہاتھ کو اٹھا کے درسگاہ میں لاتا تھا، وہاں سے اٹھا کے پھر سائیکل پر بٹھاتا تھا، اور کبھی کبھی اپنے استاد جی کو سیر کرانے کے لیے ہم ہاتھوں پہ اٹھاتے، اور ان کی جو کرسی ویل چیئر جو سائیکل کی طرح چلتی تھی، پھر استاد جی کو ہم ہاتھ والی کرسی لے لیتے، اس کو بند کرتے، یہاں سے ناظم آباد، اور ناظم آباد سے پھر صدر سے پھر 2K یا K2 پتہ نہیں کیا گاڑی ہوتی تھی، اس پر بیٹھتے تو کلفٹن،
کلفٹن سمندر میں جہاں تک اتنا پانی ہوتا ہے استاد جی وہاں بیٹھتے اور ہم پھر سمندر میں کھیلتے تھے، پھر وہاں لے کر یہاں آتے۔ یہ پیار آپ سوچ سکتے ہیں؟ یا میٹرو ول کی پہاڑیاں ہیں، کبھی کبھی جمعرات کو مساجد کی لے کر جاتے اور پہاڑی کے اوپر بیٹھتے اور استاد جی ہماری 2 درجن کیلے لیتے، وہاں بیٹھ کے کیلے کھلاتے۔ یہ پیار آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ استاد شاگرد کا تعلق تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو مزے ہم نے اس تعلق کے لوٹے، کیونکہ ہمیں استادوں نے یہ تعلق دیا ہے، اب میں اپنے مدرسے میں دیتا ہوں۔ ایک لڑکا خدمت پر میں کبھی نہیں بلاتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، کبھی بھی۔ تخصص کے امیر صاحب ہیں، 5 لڑکے لاؤ، جو تمہاری پسند ہے وہ لاؤ۔ میں چنوں گا تو کہیں گے استاد جی کیسے زیادہ تعلق ہے، ہمیں کیوں نہیں بلاتا، تم خود لاؤ۔ بس پھر وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، سر پہ تیل لگاتے ہیں، ٹانگ پاؤں دباتے ہیں۔ میں نے بتایا میرا دبانے کا مزاج نہیں ہے، لیکن میں دباتا اس لیے کہ اس پہ شاگرد بہت خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ درجہ کتب کے لڑکے ہوتے ہیں، بھائی آج اولا کو بلاؤ، آج سالجی کو بلاؤ، آج فلاں کو بلاؤ، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، تمہارا کیا نام ہے، کہاں رہتے ہو، کیسے پڑھتے ہو، سبق ٹھیک ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، بس ایک لطیفہ سنا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں ہمیں استاد جی نے بلایا تھا۔ یہ زندگی بھر تعلق نہیں بھولتا، زندگی بھر۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں یہ باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے، میں جتنی بھی سمجھاؤں گا تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ماحول آپ دیکھ نہیں رہے۔